تحیت اللہ فی العرضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا۔ درود پڑھیں محمد والے۔ سورہ مبارک حضرت یوسف علیہ السلام میں گزشتہ آیات کے اندر ہماری گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ زندان کے اندر جناب یوسف علیہ السلام زندانیوں کو درس توحید دے رہے تھے، اور توحید کا درس دیتے ہوئے یہ بیان کیا کہ قانون کا حق فقط ذات پروردگار کو ہے، وہی قانون دے سکتا ہے، قانون بنا سکتا ہے، اور پھر کہا کہ یہی دین قیم ہے، یہی وہ دین ہے کہ جس کو ہماری زندگی کے ہر پہلو میں جاری ہونا چاہیے، لہٰذا کہا یہ دین قیم ہے، اس کو قائم ہونا چاہیے۔ اور وہ تمام مطالب جو ہم نے کل بیان کیے، آج کی اس آیت کے اندر ہم نے عرض کیا تھا کہ جو خواب بیان ہوئے جناب یوسف علیہ السلام ان خوابوں کی تعبیر ابھی تک بیان نہیں کر رہے تھے، اور ان زندانیوں کو توحید کی دعوت دے رہے تھے اور پروردگار کی طرف بلا رہے تھے تاکہ کچھ چیزیں ان کے لیے روشن ہو جائیں۔ ایک یہ کہ جناب یوسف علیہ السلام کا رابطہ پروردگار سے کیسا ہے، اور وہ علم غیب کے مالک ہیں، علم غیب جانتے ہیں۔ خواب کی اگر تعبیر کرنا چاہیں گے تو وہ بات قطعی ہوگی، یقینی ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ ظن اور گمان پر مبنی ہوگی، چونکہ وہ جو قیدی تھے ان کے ذہنوں میں یہی تھا کہ یہ اس کو ہم اچھا دیکھتے ہیں لہذا تعبیر کرے گا، تو ان کو گمان تھا کہ بہتر کر پائے گا۔ لیکن جناب یوسف نے اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کیا، اپنا تعارف کروایا اور غیب سے اپنے ارتباط کے رابطے کو بیان کیا، ان کے لیے ان کی غزا کی حقیقت کو بیان کیا۔ یہ سب اس لیے تھا تاکہ ان کو روشن ہو، واضح ہو کہ اگر میں کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں تو یہ مطلب جو ہے وہ یقینی ہے اور اس کے اندر کوئی گمان کی بات نہیں ہے۔ آج کی اس آیت کے اندر کہ جو 41 نمبر آیت ہے، اس آیت کے اندر جناب یوسف علیہ السلام ان دونوں کے خواب کو بیان کرنے جا رہے ہیں، ان کی تعبیر کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ کہا کہ یا صاحب السجن، اے دو زندان والوں، اما احدکما، جہاں تک تم میں سے ایک کی بات ہے، فیسقی ربہ خمرا، تو وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، یہ اس کے خواب کی تعبیر ہے۔ واما الآخر، اور جہاں تک دوسرے شخص کی بات ہے، فیسلب، اسے لٹکایا جائے گا، سولی چڑھایا جائے گا، فتأکل الطیر من رأسہ، اور پھر جو پرندے ہیں وہ اس کے سر سے کھائیں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اور جس کے بارے میں تم رائے پوچھتے ہو وہ حتمی ہو چکا ہے، یعنی جو میں بات بیان کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ حتمی ہے۔ یہ اس آیت کے اندر دونوں کے خواب کو بیان کر دیا، لیکن واضح انداز میں نہیں کہا کہ جس نے یہ خواب بیان کیا تھا اس کی تعبیر یہ ہے اور جس نے یہ خواب بیان کیا تھا اس کی تعبیر یہ ہے، نہیں، بلکہ دونوں کو بلایا، دونوں کو مخاطب ہوئے اور کہا کہ تم میں سے ایک کی تعبیر یہ ہے اور دوسرے کی تعبیر یہ ہے۔ تو یہ اس طرح سے کیوں جناب یوسف ان سے خطاب کر کے تعبیر بیان کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ خواب روشن تھے، خواب واضح تھے، اور جب کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے ایک اپنے مالک کو جا کے شراب پلائے گا تو واضح ہے کہ یہ کس کی تعبیر ہے؟ یہ اس شخص کی تعبیر ہے خواب کی کہ جس نے کیا دیکھا تھا کہ میں شراب کو نچوڑتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس نے ایسا خواب بیان کیا تھا۔ اور وہ دوسری تعبیر کہ تمہیں سولی لٹکایا جائے گا اور پرندے تمہارے سر سے کھائیں گے، یہ اس کی تعبیر ہے کہ جس نے کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پہ کیا ہے؟ روٹی ہے اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ تو خواب کی تعبیر دونوں کے لیے واضح تھی۔ اب یہ واضح سی بات ہے کہ جب بھی کہیں مشکل سی خبر کسی کو دی جاتی ہے، ظاہر ان میں سے ایک خبر بڑی سخت ہے ایک شخص کے لیے، تو وہاں پہ اچانک اس کو مخاطب کر کے نہیں کہا جائے گا کہ آپ کے خواب کی تعبیر اس طرح ہے کہ آپ کو سولی لٹکایا جائے گا، لہٰذا تھوڑا سا اس طرح سے ابہام رکھتے ہوئے خواب کی تعبیر کو بیان کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر اس آیت کے اندر یہ مطلب واضح نہیں ہے کہ ان میں سے اس دوسرے نے انکار کیا ہو، کہ جس کو کہا کہ تم سولی چڑھ جاؤ گے اس نے انکار کیا ہو، یہ اس آیت کے اندر روشن نہیں ہے۔ لیکن جو جملہ آخر میں کہا جناب یوسف علیہ السلام نے کہ فیہ یعنی قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، کہ جس کے بارے میں تم رائے پوچھ رہے ہو وہ حتمی ہو چکا ہے، وہ کام حتمی ہو چکا ہے، یہ جملہ کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں۔
یا تو تاکیدی طور پہ ایک بات کو بیان کرنے جا رہے ہیں، ان کے ذہن میں اگر ابھی تک بھی کوئی شک اور تردید ہے کہ میں جو بیان کرنے جا رہا ہوں شاید یہ گمان کی نیت سے دیکھتے ہوں، شک کی نیت سے دیکھتے ہوں، شاید میری بات پر یہ یقین نہ کرتے ہوں، اسی لیے جناب یوسف واضح انداز میں، یقینی انداز میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو میں نے بات کہہ دی ہے وہ حتمی ہو چکا ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ جیسا کہ روایات کے اندر ہے کہ بعض روایات کے اندر یہ ذکر ہوا کہ یہ اس وجہ سے بھی تھا یہ جملہ کہ ان میں سے وہ دوسرا شخص جس کی تعبیر جناب یوسف نے بیان کی کہ تم سولی لٹکائے جاؤ گے اور پھانسی دیے جاؤ گے، تو وہ پھر اس خواب کی تعبیر سننے کے بعد کیا کہتا ہے، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ جب خواب اس کے لیے سخت بیان ہوا تو اس نے کہا کہ میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، میں نے تو ایسے کہہ دیا تھا۔ لیکن قرآن نے کہا کہ نہیں، یہ ولی خدا ہے، اس کی زبان پہ جاری ہو چکا ہے، وہ حتمی فیصلہ ہو چکا، لہٰذا ایک ولی پروردگار کے سامنے اس کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا۔ امیر المومنین کے زمانے میں بھی تو کیا تھا نا لوگوں نے، ایک شخص کو لٹا دیا تھا کہ مولا اس کا جنازہ پڑھائیں، دیکھنا چاہ رہے تھے کہ امام جنازہ پڑھاتے ہیں یا نہیں پڑھاتے، متوجہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ امام کا مذاق تھا، یہ امام کا مذاق اڑانا ہے۔ لیکن امام نے اچھا جنازہ پڑھنا ہے، امام نے جنازہ پڑھا دیا، اور جب وہ ٹوکنے لگے امام نے کہا اس کو دیکھو ذرا یہ ہے کہ نہیں ہے، وہ جو زندہ تھا امام نے اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ جب جنازہ پڑھا دیا تو امام کسی زندہ کا جنازہ تو نہیں پڑھا سکتے نا، لہذا یہ ارادے ولی خدا ہوتا ہے کہ ولی خدا کے سامنے مذاق نہیں کی جا سکتی۔ اگر اس نے کچھ کہہ دیا، اب یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے، جناب یوسف بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں تو نے خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، جو میں نے کہہ دیا وہ حتمی ہے، وہ ہو چکا ہے، یہ فیصلہ ہے۔ لہٰذا ولی پروردگار کا جو ارادہ الہی ہوتا ہے، وہ کوئی بات نہیں کرتا سوائے وحی الہی سے۔ تو اس طرح سے اس آیت شریفہ کے اندر دونوں کی خواب بیان ہو جاتے ہیں، اور ایک انکار کرتا ہے تو اسے بھی اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ خواب حتمی ہے، جو تعبیر ہم نے بیان کی ہے یہ حتمی ہے۔ اگلی آیت کے اندر کچھ مسائل ہیں، ان کا میں چاہوں گا کہ ایک جواب بھی دیا جائے، اور کافی سوالات کیے جاتے ہیں اس سلسلے میں، اور خود اس آیت کے ذیل میں وہ مسائل ذکر ہوتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیں کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ 42 نمبر آیت جو اگلی آیت ہے، وقال، جب یہ تعبیرات ذکر ہوئیں، یہ خواب کی تعبیریں بیان ہوئیں، وقال للذی ظن انہ ناج منہما، تو اس نے کہا، یعنی جناب یوسف نے کہا اس سے جس کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پانے والا ہے۔ کون جانتے تھے؟ جناب یوسف۔ ظن عربی زبان کے اندر دو معنی رکھتا ہے، ایک مرتبہ گمان کے معنی ہے اس کے، اور ایک مرتبہ یقین کے معنی ہے۔ اب چونکہ جناب یوسف کہہ رہے ہیں وقال، جناب یوسف نے کہا للذی، اس کے بارے میں، ظن انہ ناج منہما، جن کے بارے میں جناب یوسف یقین رکھتے ہیں کہ یہ ان دونوں میں سے کیا پائے گا؟ نجات پائے گا۔ یہ ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ظن کو آپ جناب یوسف سے معنی نہ کریں، اس کو اس شخص سے معنی کریں جو نجات پائے گا۔ قال، جناب یوسف نے کہا للذی، اس سے، ظن انہ ناج منہما، کہ جو ان دونوں میں سے یہ گمان کر رہا تھا کہ وہ نجات پائے گا، یعنی وہ خود جو نجات پانا تھا وہ خود گمان کر رہا تھا، ابھی بھی اس کو یقین نہیں تھا اور وہ گمان کر رہا تھا کہ وہ نجات پا جائے گا۔ تو جناب یوسف نے اس سے کہا، کیا کہا؟ اذکرنی عند ربک، مجھے کیا کرنا؟ مجھے یاد کرنا اپنے رب کے پاس، یعنی مالک کے پاس۔ اس زمانے میں رب کا جو کلمہ ہے مصریوں کے ہاں وہ مالک کے معنی میں تھا، چونکہ وہ بادشاہ مصر اس کا مالک تھا، تو لہٰذا جناب یوسف نے کیا کہا کہ مجھے یاد کرنا کس کے پاس؟ اپنے مالک کے پاس۔ لیکن فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، اب جب یہ چلا گیا اپنے اس مالک کے پاس جا کے پہنچا، تو آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فَأَنْسَاهُ، کہ شیطان نے اس کو اپنے مالک کے ہاں ذکر کرنا جناب یوسف کا بھلا دیا۔ یہ جب وہاں پہنچا تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ جناب یوسف کے بارے میں اپنے بادشاہ کے پاس کیا کرتا؟ تذکرہ کرتا، ذکر کرتا، لیکن فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اسے بھلا دیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ، نتیجے میں جناب یوسف زندان میں رہے، کہ اگر یہ بیان کرتا بادشاہ کو، بادشاہ ماجرا ڈھونڈتا اور جناب یوسف نجات پاتے، اور اس نے بیان نہیں کیا اور شیطان نے اس کے ذہن سے وہ ساری چیزیں ہٹا دی۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ، جناب یوسف زندان میں رہ گئے، مزید ٹھہرے۔ کتنا سال ٹھہرے؟
بضع سنین، آیت نے نہیں بتایا کتنے سال ٹھہرے، بضع سنین چند سال، کچھ سال مزید وہاں ٹھہرے۔ عربی زبان کے اندر بضع سنین کا کلمہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پہ کم سے کم 5 سال کا عرصہ مد نظر ہو، 4-5 سال کا عرصہ مد نظر ہو، اور 10 سال کے اندر 10 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں۔ اگر یہ والی مدت بیان کرنی ہو تو وہاں پہ بضع سنین بیان کیا جاتا ہے۔ تو قرآن نے ایسے کہہ دیا کہ وہاں پہ چند سال جناب یوسف زندان میں باقی رہے۔ البتہ بعض روایات کے اندر ہے کہ جب یہ نجات پا رہے تھے، یہ شخص نجات پا رہا تھا، تو اس وقت 5 سال جناب یوسف کو زندان میں ہو چکے تھے، اور اس کے نجات پانے کے بعد روایات میں یہ ہے کہ باقی جو سال جناب یوسف رہے وہ کتنے سال تھے؟ 7 سال تھے۔ اس نے بادشاہ کے ہاں تذکرہ جناب یوسف کا نہیں کیا، اور نتیجے میں جناب یوسف روایات کے مطابق کتنے سال رہے زندان میں؟ مزید 7 سال رہ گئے، تو ٹوٹل 12 سال جناب یوسف زندان میں رہے۔ اب یہ روایات ٹھیک ہے نہیں ہے اپنی جگہ پہ، لیکن ذکر کیا گیا ہے، بعض اس کو مانتے ہیں اس عرصے کو، بعض ان روایت قبول نہیں کرتے۔ یہ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ ہے۔ بس اس آیہ کریمہ سے کیا چیز سامنے آتی ہے کہ اچھا یہاں پہ ایک ترجمہ سنیوں نے کیا ہے کہ جو ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، ہم نے ترجمہ کیا کیا کہ شیطان نے کس کو بھلا دیا؟ اس شخص کو جس نے نجات پائی، اس کو بھلا دیا اپنے مالک کے ہاں تذکرہ کرنا۔ لیکن اہل سنت کے بعض ترجموں میں یہ ذکر ہوا ہے کہ انہوں نے انساہو کو جناب یوسف کی طرف پلٹایا ہے کہ شیطان نے اس مرحلے میں جناب یوسف کو خدا کے ذکر بھلا دیا، انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ لیکن یہ ترجمہ درست نہیں ہے، جناب یوسف کی جو مقام ہے وہ اس سے بالا تر ہے، ترجمہ یہ درست نہیں ہے۔ لیکن ایک یہاں پر چیز جو سامنے آتی ہے کہ بس وہ شخص جب وہاں پہنچتا ہے، یہ واضح سی بات ہے، انسان جب سختیوں سے آسائش میں پہنچتا ہے کبھی عادی طریقے سے چیزیں بھول جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں مشکل میں ہوتے ہیں، سختی میں ہوتے ہیں، تو ہم بڑے بڑے اپنے آپ سے وعدے کرنے لگتے ہیں کہ میں اگر یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا تو میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ لیکن جب انسان آزاد ہو جاتا ہے، سختیوں سے باہر نکل آتا ہے، جب آسائش میں آتا ہے، پھر وہ چیزیں ذہن میں نہیں رہتی، اور جیسے پہلے ہوتا ہے سسٹم ویسے کرتا ہے۔ اگر یہ اس طرح سے بھول جاتا تو بھی ایک فطری طریقے سے بھولنا تھا، لیکن قرآن نے کہا کہ نہیں، شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ حکمت الہی تھی، حکمت الہی تھی کیوں تھی؟ انشاءاللہ اس کو میں آگے بیان کروں گا کہ حکمت الہی کیا تھی۔ حکمت الہی تھی کہ یہ شیطان اس کو تذکرہ بھلا دیا کہ تذکرہ نہ کرے اپنے بادشاہ کے ہاں، اور یہ خاموش رہا چندین سال، 7 سال تک اس کے ذہن میں نہیں رہا کہ مجھے کوئی جناب یوسف کا تذکرہ کرنا ہے۔ اب یہاں پر ایک جو سوال سامنے آتا ہے جو آج کے اس درس کے اندر میں چاہوں گا، جی دیکھیں حکمت الہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب سختیوں سے آسائش کی طرف جاتا ہے، اس کو مفسرین ایسے ہی کہتے ہیں، جب انسان سختیوں سے آسائش کی طرف جاتا ہے تو یہ والی جو مزاج بنتا ہے نا انسان کا، کہ انسان سختیوں میں بڑے بڑے وعدے کرتا ہے اپنے ساتھ، اور پھر جب آسائش میں آتا ہے تو آسائش میں غفلت کا شکار ہوتا ہے۔ یہ غفلت کہاں سے آتی ہے؟ یہ غفلت شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ کبھی انسان اپنے آپ سے، اپنے اندر میں اپنے نفسانی خواہشات کے سبب غافل ہو جاتا ہے، کبھی نہیں، شیطان انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا جب یہ آسائش میں آتا ہے تو یہ غافل ہوتا ہے، اور غافل کیوں ہوتا ہے؟ شیطان اس کو اس غفلت کی طرف لے کے جاتا ہے، تو یہ غفلت کا منشا شیطان بنتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات جو اس آیت کے ذیل میں ذکر ہوتی ہے، اور معمولاً سوال بھی کیا جاتا ہے، اور اگر آپ نے جناب یوسف کی فلم بھی دیکھی ہو تو وہاں پر بھی اس رنگ کو تھوڑا سا غلط پیش کیا گیا ہے، اور وہاں پر اگرچہ انہوں نے روایت کی بنیاد پہ کیا ہے لیکن فلم کے اندر، لیکن یہاں پہ گفتگو ہے پوری کہ سوال یہ ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر سے اپنی نجات کی درخواست کیوں کی؟ کہ وہ تو ایک ولی پروردگار ہیں، نبی ہیں، اس مقام پر ہیں، تو وہ کیوں جو ہے ایک دوسرے شخص کی طرف اپنا ہاتھ پھیلا رہے ہیں کہ مثلا جا کر اپنے مالک کے ہاں میرا تذکرہ کرنا؟ یہ تذکرہ کیوں کروانا چاہ رہے تھے؟ اپنے پروردگار سے بات کر دیتے، اسے کہتے خدایا مجھے نجات دے یہاں سے، اسے کیوں کہہ رہے ہیں کہ جا کر یہ بات وہاں پر کرنا؟ تو یہاں پر بعض نے اس مطلب کو، بعض نے تھوڑا سا ایک الگ انداز سے بیان کیا ہے کہ چونکہ روایات کے اندر اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ روایات ہمارے پاس موجود ہیں، ان روایات کے اندر ہے کہ جب یہ نجات پانے والا شخص چلا جاتا ہے، اور جیسے فلم میں بھی دکھایا گیا ہے، تو جناب جبرائیل آتے ہیں، آ کر جناب یوسف کیا کہتے ہیں کہ خدا کی عنایات آپ پر نہیں تھیں، خدا نے آپ کے قلب میں اپنے والد کی محبت نہیں ڈالی تھی،
خدا نے آپ پر یہ عنایت نہیں کی تھی تو آپ نے کیوں خدا کو چھوڑ کر کسی اور سے اپنی درخواست ذکر کی ہے؟ تو جبرائیل نے یہ کہا، اور اس کے بعد کہا کہ اب آپ کا آگے سلسلہ کیا ہوگا، اس زندان کے اندر آپ نے 7 سال مثلا رہنا ہے۔ یہ روایت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آیا اس روایت کے میٹر کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام اس مقام پر ہوتے ہوئے کیوں ایک اور سبب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو بارگاہ الہی سے ہٹ کرے؟ تو یہاں پر بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، نبی نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ کسی اور سے درخواست کرنا اور اسے کہنا کہ اپنے بادشاہ کو بتانا کہ مجھے زندان میں کیوں رکھا گیا ہے اور اس طرح اپنے نجات کی بات کرنا، یہ کوئی گناہ نہیں تھا، بلکہ ایک ترک اولا تھا۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ ایک جو ان کے اپنے مقام کے اعتبار سے چیز تھی وہ کیا تھی، یہ نہیں کرنا تھا، جو کہ ان کا مقام عادی انسان سے بالاتر ہے۔ ایک عادی انسان اسباب کی طرف توجہ کر لیتا ہے، لیکن ایک ولی جو ہے وہ ہر جگہ کس کو دیکھتا ہے؟ ذات الہی کو دیکھتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہاں پہ ادھر توجہ کی اور یہ نہیں کرنی چاہیے تھی، اگرچہ گناہ بھی نہیں تھا، لہٰذا ایک اولا، ایک بہتر کام انہوں نے ترک کیا، جس کی وجہ سے پروردگار نے ان کو مزید زندان میں رکھا۔ اس کو کہتے ہیں ترک اولا، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ دیکھیے، انبیاء ترک اولا کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ الگ میٹر ہے اپنی جگہ پر، اس پہ گفتگو ہے، لیکن یہاں جناب یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں اگر ہم گفتگو کریں تو یہ والی بات جناب یوسف کے بارے میں درست نہیں ہے کہ انہوں نے یہاں پہ کوئی ترک اولا کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر روایات کو دیکھا جائے، میں اگر طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نظریہ ہے تفسیر المیزان کے اندر، اور اسی طرح ہمارے بزرگ علماء میں سے آغا جوادی عملی حفظہ اللہ کے جو نظریات ہیں آج کے ہمارے علماء کے، میں بیان کرتا ہوں کہ ان کی نظر کیا ہے۔ یہ دیکھیں، جب یہ روایات کو دیکھتے ہیں تو روایات کے اندر ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں، روایات کے اندر جو مضمون ذکر ہوا ہے اگر اس کو دیکھا جائے، کہ ان روایات کو میں ابھی یہاں پہ تو نہیں لے کے آ سکتا، لیکن ان کے اگر مضمون کو دیکھا جائے تو خود ان کے مضمون کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپس میں مطابقت نہیں رکھتی۔ جیسے اگر ایک انسان 2 باتیں کرے اور 2 باتوں میں تضاد پایا جائے، وہ ایک دوسرے سے ملتی نہ ہوں، تو بندہ پریشان ہوگا نا، یار تو کیا کہہ رہا ہے۔ تو روایات کے اندر وہ جو میٹر ذکر ہوا ہے، یہ بزرگان کہتے ہیں اگر اس کو دیکھا جائے تو تضاد پایا جاتا ہے، اور اگر اس میٹر کے تضاد کو بھی نہ دیکھا جائے، فرض کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں روایات ٹھیک ہیں معنی اور مفہوم کے اعتبار سے، تو روایت کا پرکھنے کا طریقہ ہوتا ہے اس کی سند کو دیکھنا، کہ ایک مطلب معصوم سے کوئی شخص مجھ تک پہنچا رہا ہے روایت کی صورت میں، بیچ میں 10 لوگ ہیں، 15 لوگ ہیں، کہ اس 15ویں شخص نے امام سے نقل کیا تھا اور یوں اس نے دوسرے کو بتایا، دوسرے نے تیسرے کو بتایا، یوں 15 شخص بیچ میں، اور ابھی ایک بات مجھ تک پہنچ رہی ہے۔ روایت کو پرکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس سند کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کے بیچ میں کوئی ایسا بندہ تو نہیں گھسا کہ جو قابل اعتماد نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا بندہ آ گیا جو قابل اعتماد نہ ہو، یا ایسا بندہ آ گیا جس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ یہ کیسا ہے، اس کی زندگی کیسی تھی، یہ سیرت کیسی تھی، آیا اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، کوئی ایسا بندہ آ جائے تو پھر اس روایت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اس طرح کی روایات جو ذکر ہوئی ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان کی سند قابل قبول نہیں ہے۔ بس ایک جواب کیا ہوا یہاں پر؟ ایک بات روشن ہو گئی کہ اگر جناب یوسف کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خدا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف توجہ کی ان روایات کی روح سے، تو جواب یہ ہوگا کہ یہ روایات قابل قبول نہیں ہے۔ آغا جوادی عملی اور یہ بزرگان اس طرح سے ان روایات کا جواب دیتے ہیں۔ یہ تو روایات کا مطلب ہو گیا، لیکن اس سے ہٹ کر ایک اور مطلب بھی یہاں پر بہت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر فرض کرتے ہیں کہ روایت صحیح بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے، تو قرآن مجید نے ابھی تک جتنی ہم نے گفتگو کی ہے، جو جناب یوسف علیہ السلام کی تصویر ہمارے سامنے پیش کی ہے، وہ اتنی منزہ ہے، اتنی بابرکت ہے، اتنا مقام رکھنے والی صورت ہے کہ اصلا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ جناب یوسف اس مرحلے میں خدا کے علاوہ کسی اور شخص کی طرف، کسی اور کی طرف کیا کرے؟ توجہ کرے، یعنی وہ غفلت کے شکار ہو جائیں جناب یوسف کی۔ ابھی تک جو ہم نے گفتگو دیکھی قرآن کے اندر، اس سورہ کے اندر، اصلا یہ ممکن ہے کہ جناب یوسف، ابھی آپ دیکھیں پیچھے کی آیات تھیں، کل پرسوں کی ہماری گفتگو تھی، کیا ذکر ہوا تھا؟ زندانیوں کو توحید کا
درس دیتے نظر آتے ہیں، توحید عمیق اور گہرے انداز سے درس دیتے نظر آتے ہیں۔ کیا کہا کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ کہا تھا کہ آیا یہ الگ الگ خدا بہتر ہیں کہ تم کبھی ایک خدا کی طرف چلے جاؤ، کبھی دوسرے کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کبھی کسی کی طرف چلے جاؤ، یا نہیں وہی ایک خدا یکتا جو کہ قہار ہے، کون بہتر ہے؟ اب خود جناب یوسف درس دے رہے ہیں، اور یہاں پہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ خود پھر متوجہ ہو جائیں؟ ہماری اور انبیاء کی زندگی میں جو ایک بہت بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم ممکن ہے جو چیز جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، ہمارے علم میں ایک چیز ہو اور ہمارے عمل میں کوئی اور چیز آ جائے۔ یہ عین ممکن ہے کہ میں عملی میدان کے اندر اپنے علم کے مطابق نہ چلوں۔ ایک ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ سگریٹ پینا جائز صحیح نہیں ہے، نقصان دہ ہے، لیکن وہ پھر بھی پی رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اپنے علم پہ نہیں چل رہا ہوتا۔ یہاں پر ممکن ہے، یا مثال کے طور پر اگر ایک انسان کو توحید کا پتہ ہے، خدا واحد ہے، مجھے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، لیکن اپنے عملی زندگی کے اندر وہ اس توحید کی طرف توجہ نہیں کرتا اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر ایسا ہے کہ ہمارا علم اور ہمارا عمل لازمی نہیں ہے کہ جڑے ہوں ایک دوسرے کے ساتھ۔ کبھی ممکن ہے کہ ہم اپنے علم پہ عمل کر رہے ہوں، کبھی ہم نہ کر رہے ہوں، لیکن انبیاء ایسے نہیں ہیں۔ انبیاء جو چیز جانتے ہیں، جس کی معرفت رکھتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس چیز سے غافل ہو جائیں۔ اور جناب یوسف کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ پیچھے کی آیات کے اندر کیا دیکھا تھا؟ برہان رب ان کو حاصل ہے۔ جناب یوسف کا علم اور ان کی معرفت کس مقام اور منزلت پر ہے؟ جناب یوسف وہ مقام میں علم اور معرفت رکھتے ہیں کہ جہاں پر اپنے پورے وجود کے ساتھ وہ جمال الہی کو دیکھ رہے ہیں، جہاں ان کا چشم باطنی، ان کا باطن بہشت اور جہنم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، حقائق کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ جیسے میں نے اس دن بھی مثال دی تھی، اگر میرے پاؤں میں درد ہوتا ہے، میں اپنے درد کو اپنے پورے وجود کے ساتھ محسوس کرتا ہوں، یا رہا ہوتا ہوں کہ بھائی مجھے پاؤں میں درد ہے، اس کو میں ایک علم پہنچا رہا ہوتا ہوں اپنی نسبت، لیکن اس کے ذہن میں ایک تصویر آ جاتی ہے میرے در، وہ اس صورت اور تصویر ذہنی سے میرے درد سے آگاہ ہو۔ ایسا ہوتا ہے اگر ہم چیزوں کو جانتے ہیں، ایجاد ہوتی ہیں، ہمارے ذہن میں مفاہیم ایجاد ہوتے ہیں، اور ہمارے درمیان ان ذہنی مفاہیم اور صورتوں کے واسطے کہ ایک نبی اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے یا کہیں وہ غفلت کا شکار ہو جائے۔ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام غافل ہو گئے؟ آیا یہ نسبت دی جا سکتی ہے ان کی طرف کہ وہ یہاں پر غافل ہو گئے اور اس نے پروردگار سے ہٹ کے کسی اور چیز کی طرف توجہ کرنا شروع کی؟ قرآن ہمیں کچھ یہ نہیں سکھا رہا۔ قرآن جس طرح سے جناب یوسف کے بارے میں بتا رہا ہے وہ اس طرح سے ہے۔ تو بس انبیاء اسے کہتے ہیں کہ ہمارے اور انبیاء کے درمیان فرق ہے۔ وہ اپنے علم اور اس طرح سے عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عملی میدان کے اندر کبھی بھی وہ غفلت کا شکار نہیں ہوتے۔ اب اسباب کی دنیا اس طرح سے ہے انبیاء کے سامنے کہ نظام ہستی کے اندر اگر کوئی سبب ان کے سامنے ہے، کوئی چیز ہے کہ جو کوئی سببیت رکھتی ہے، تو وہ ان اسباب کی طرف توجہ اس طرح سے رکھتے ہیں کہ خدا سے غافل نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ پانی پینا میری تشنگی کو ختم کرتا ہے، یہ پانی سبب ہے کہ مجھے سیراب کرے، میری تشنگی کو ختم کرے، لیکن ایک مرتبہ انسان پانی پیتے ہوئے پروردگار کی طرف توجہ نہیں کرتا کہ یہ پانی وہ ہے کہ جس کے اندر یہ تاثیر کس نے رکھی ہے؟ خدا نے رکھی ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، انسان متوجہ ہوتا ہے، اس سبب کی طرف ہی متوجہ ہوتا ہے اور اس سے اوپر جو ہے پروردگار کی طرف بھی توجہ کیے ہوئے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، انسان اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے، حتیٰ وہ سبب کی طرف نگاہ تک نہیں کرتا۔ لہٰذا یہاں پر بزرگان اسباب کے دائرے میں 3 مرتبے بیان کرتے کہ اس دنیا کے اندر جو اسباب ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے، 3 مرتبے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک انسان مثلا پانی پی رہا ہوتا ہے، اپنی پیاس بجھا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی نگاہ اس سبب کی طرف ہوتی ہے، وہ یہ ذہن میں رکھے ہوئے ہوتا ہے کہ میں یہ پانی پیوں گا، میری تشنگی ختم ہو جائے گی اور میں سیراب ہو جاؤں گا۔ اس کے پیچھے اگرچہ وہ مومن ہے، اگرچہ وہ خدا پہ ایمان رکھتا ہے، لیکن غافل ہوتا ہے، پروردگار کی طرف توجہ نہیں رکھتا۔ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس طرح سے پانی پینا، اسباب کی طرف نگاہ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بات ہے نگاہ توحیدی کی، بات ہے مراتب قرب کی کہ ایک انسان پروردگار کی طرف کتنا نزدیک ہے، اس کے وجود پر توحید کتنی حاکم ہے، بات اس مرحلے کی ہے۔ ویلا اس طرح سے پانی پینا کوئی گناہ نہیں ہے
کہ ہماری نگاہ فقط پانی کی طرف ہو. ظاہر ہے اس کو بھی خدا نے بنایا ہے اور تشنگی ختم کرنے کے لیے اس کو سبب بنایا ہے. اور میں عقیدے کے اعتبار سے تو کافر نہیں ہوں نا, عقیدے میں تو میں مومن ہوں, میں خدا کو مؤثر جانتا ہوں, حقیقی تاثیر دینے والی ذات وہی ہے. اس عقیدے کے ساتھ میں اس پانی سے استفادہ کر رہا ہوتا ہوں, فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہوں. لیکن یہ ایک مرتبہ ہے. ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ کے اندر انسان جب پانی پی رہا ہوتا ہے, اپنی پیاس بجھا رہا ہوتا ہے, یا کھانا کھا رہا ہوتا ہے, غذا کی طرف توجہ کرتا ہے, تو وہاں پر اس کی نگاہ جہاں ان اسباب کی طرف ہوتی ہے وہیں پر پروردگار کی طرف بھی ہوتی ہے. وہ غافل نہیں ہوتا. وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ پانی پی رہا ہوں اس لیے کہ پروردگار نے اس کو میرے لیے سبب کے طور پہ قرار دیا ہے, اسی کو سبب بنایا ہے میری تشنگی ختم ہونے کا. لیکن ایک مرتبہ اس سے بالاتر ہوتا ہے. اس سے بالاتر کا جو مرتبہ ہے وہ آپ اور ہمیں نہیں, انبیاء اس مرتبے پر ہوتے ہیں. وہ کون سا مرتبہ ہے کہ وہ حتیٰ جب پانی پی رہے ہوتے ہیں, جب ان اسباب سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, وہ ان اسباب کی طرف نگاہ تک نہیں کرتے. دیکھیں, استعمال کرنا, سبب سے فائدہ اٹھانا اور چیز ہے, ان کو حیثیت دینا یہ اور چیز ہے. نبی وہ مقام ہے, ولی وہ مقام ہے کہ نگاہ توحیدی اتنی عظیم ہے اس کے آگے, اس نے اپنے وجود پر پروردگار کو اس طرح سے حاکم بنایا ہوا ہے کہ جب وہ ان اسباب سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہاں پر ان چیزوں سے گزر کے آگے نکل رہا ہوتا ہے. اس کے ذہن میں فقط کیا ہوتا ہے؟ ذات پروردگار. لہٰذا اب دعائے کمیل پڑھتے ہیں آپ, دعائے کمیل کے اندر آپ نگاہ دیکھیں امیر المومنین کی کیا فرماتے ہیں. دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے اسمائک, خدایا تیرے ان اسماء کے صدقہ, تیرے اس اسماء کے ذریعے میں درخواست کرتا ہوں, سوال کرتا ہوں. کون سے اسماء؟ التی ملأت ارکان کل شیء, وہ اسماء کے جس نے نظام ہستی کے اندر ہر چیز کے ارکان کو کیا کیا ہوا ہے؟ بھر دیا ہے. نظام ہستی کے ہر چیز کے ارکان کو ان اسماء نے بھرا ہوا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, خدا جب اس کائنات کے اندر کوئی چیز خلق کرتا ہے تو اپنے اسماء و صفات کے ذریعے خلق کرتا ہے. لہٰذا امام علی کیا بیان کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس نظام کے اندر جو بھی چیز ہے, خدایا تیرے اسماء ہیں, تیرے کمالات ہیں, تیری صفات ہیں جس نے ان چیزوں کو بھرا ہوا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہر چیز پر تیرا ارادہ ہے, جلوے گر ہے, تیرے کمالات جلوے گر ہیں. اگر ایک پانی کسی کی تشنگی کو ختم کر رہا ہے, امام کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ یعنی یہاں پر تو جلوے گر ہے, تیری مشیت ہے, تیرا ارادہ ہے, تو ہی تو ہے. یہاں پر یہ پانی اپنی ذات میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تیرے سامنے. یہ نگاہ ہے امیر المومنین کی جو اس دعائے کمیل کے اندر مولا بیان کر رہے ہیں. اور پھر یہاں پر اسی نگاہ کو آپ دیکھیں, خود امام کیا فرماتے ہیں اپنے لیے کہ میں آیت عظمیٰ ہوں, خدایا میں تیری عظیم آیت ہوں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہر چیز اس کائنات کے اندر خدا کی نشانی ہے, اس کے کمالات کو کسی اعتبار سے دکھا رہی ہوتی ہے, اور وہاں پر ذات امام اپنے پورے وجود میں خدا کے کمالات کو دکھا رہا ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہر چیز اس عالم کے اندر ایسی ہے کہ خدا کی صفات, خدا کے اسماء جلوے گر ہیں. تو بس کوئی ایسی چیز نہیں ہے نظام ہستی کے اندر جو پروردگار کے سامنے حیثیت رکھتی ہو, حتیٰ سبب بننے کی حیثیت رکھتی ہو اس کے سامنے. تبھی کیا کہا قرآن نے؟ کہا کہ الا انہ بکل شیء محیط. پروردگار کیا ہے؟ ہر چیز پہ محیط ہے, ہر چیز پہ اس ذات نے احاطہ رکھا ہوا ہے. اس احاطے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کوئی بھی چیز اس کے دائرے وجود سے خارج نہیں ہے, ہر چیز اسی سے وابستہ ہے. اگر کوئی چیز آپ کی تشنگی کو ختم کر رہی ہے تو اسی کی برکت سے ہے, اسی کے ارادے اور مشیت سے ہے, وہی اس پر محیط ہے, اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور کہا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, عزت ہے تو کس کی ہے؟ پروردگار کی ہے. یعنی اس عالم کے اندر کوئی بھی کمال آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ کمال ہمارا اور آپ کا نہیں ہے, اس چیز کا نہیں ہے. یہ تمام کے تمام کمالات الہی کی طرف پلٹتے ہیں. لہٰذا بزرگان کہتے ہیں اگر میں عالم ہوں, میں کہہ سکتا ہوں کہ میں بھی عالم ہوں, مجھے بھی علم ہے, لیکن خدا کو ایک زیادہ علم ہے, خدا مجھ سے زیادہ عالم ہے, وہ لامحدود ہے, لہٰذا وہ سب سے زیادہ عالم ہے. کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں قادر ہوں, مجھے بھی قدرت ہے, لیکن وہ ذات لامحدود ہے, اس کے پاس قدرت زیادہ ہے؟ کیا اتنا میں کہہ سکتا ہوں؟ کہتے ہیں نہیں کہہ سکتے آپ. حتیٰ اتنا نہیں کہہ سکتے آپ کہ میں عالم ہوں, وہ زیادہ عالم ہے. اصل میری حیثیت کیا ہے؟
آپ اور ہماری پروردگار کے سامنے حیثیت کیا ہے کہ آپ اپنے لیے علم کے قائل ہو جائیں، آپ اپنے لیے کمال کے قائل ہو جائیں، آپ اپنے وجود کے اندر کسی نورانیت کے قائل ہو جائیں کہ آپ کہیں کہ یہ نورانیت میری ہے، یہ علم میرا ہے، یہ قدرت میری ہے۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ وہ لامحدود ہے، نہیں فرق اتنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ ایسے جیسے میں نے ایک دن پہلے مثال بھی دی تھی، آپ آئینے کو یہاں پہ رکھیں، نور آئینے کی طرف آتا ہے، یہی آئینے سے وہ نور جا رہا ہوتا ہے کہیں دور، کسی اور چیز کو روشن کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ آئینہ روشن کر رہا ہے، یہ آئینے کا نور ہے؟ نہیں، آپ کہیں گے بھائی یہ بلب کا نور ہے کہ جو آئینے پہ پڑ رہا ہے اور پھر آئینے سے منعکس ہو رہا ہے کسی اور چیز کے اوپر، اس کا اپنا کوئی نور نہیں ہے۔ لہٰذا جس طرح آئینے کی حالت ہے، آپ اور ہماری سب کی یہی حالت ہے۔ نظام ہستی کے اندر اسباب کی یہی حالت ہے۔ پانی ہے تو پانی اگر سیراب کرتا ہے تو اس کی یہی حالت ہے کہ اس کے اندر کا یہ کمال اس کا اپنا نہیں ہے۔ ہمارے وجود کے اندر علم ہے، قدرت ہے، تو یہ کمال میرا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت جب آئے گی تو خدا کی یہ حاکمیت، خدا کی یہ سلطنت کیسے عیاں ہوگی آپ سب کے لیے، ہمارے لیے اس قدر عیاں ہوگی کہ اذا الشمس کورت، وہاں پہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے ہٹا دیے جائیں گے، اسباب ختم ہو جائیں گے، اس عالم کے اندر ان اسباب کو اٹھا دیا جائے گا۔ وہاں پہ اگر کوئی کمال جلوے گر ہے تو پروردگار کی توحید اس طرح جلوے گر ہوگی۔ یہ ہے، یہ اس نظام ہستی کے اندر پروردگار کی توحید کی حاکمیت ہے، اس کا احاطہ ہے۔ تو جب ایسا ہے، جب اس طرح سے ہے، تو کیسے جناب یوسف یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں کسی اور کی طرف توجہ کروں جو کہ نبی ہے، جس کی عظمت آپ نے خود اس سورہ کے اندر دیکھی ہے، کہ جس کا علم ہمارے اور آپ کی علم کی طرح بھی نہیں ہے، وہ پورے وجود سے جمال الہی کو دیکھتا ہے، وہ اپنے پورے وجود اور باطنی وجود سے بہشت اور جہنم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، حقائق اس کے سامنے بغیر کسی واسطے کے ہیں، وہ کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہاں پر جناب یوسف علیہ السلام کے لیے یہ بات کرنا کہ وہ غافل ہو گئے تھے، یہ ان کے مقام اور منزلت کے مطابق نہیں ہے۔ ان کے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے یہاں پر آ کر کوئی غفلت کی تھی۔ خود قرآن مجید نے کیا کہا کہ وہ مخلصین میں سے ہیں۔ مخلص یعنی کیا؟ یعنی کسی بھی اعتبار سے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا، اس کی منزلت اور مقام تک شیطان کی رسائی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مخلص کے اندر مراتب پائے جاتے ہیں، ائمہ اطہار اسی مقام مخلصین میں اعلیٰ ترین منزل پر ہیں، اعلیٰ ترین منزل پر ہے۔ لیکن جس مقام اور منزل پر جناب یوسف ہیں، یہ بھی منزل کم نہیں ہے، ایسی منزل نہیں ہے کہ کوئی شیطان آ کر اسے غفلت کے اس عالم میں اتار دے۔ جی جی بسم اللہ۔ جی جی میں نے عرض کیا، اس کو میں بیان کروں گا، اس کو میں آگے بیان کروں گا کہ ان کے کہنے کا مطلب کیا تھا۔ جی دیکھیے، شیطان نے تو اس شخص کو گمراہ کیا نا، مطلب شیطان نے شخص کو گمراہ کیا۔ ہاں روایتیں تو ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جناب یوسف نے کیوں کہا کہ اس کے پاس جا کر میرا تذکرہ کرنا، اس تذکرے سے کیا مراد ہے، اس کو ابھی اپنے ذہن میں رکھیں، اس کی طرف میں آتا ہوں بعد میں، کہ یہ اصل جناب یوسف کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ ابھی بات ہے اس طرف کہ یہ جو جناب یوسف کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ خدا سے ہٹ کے کسی اور کی طرف توجہ کی، یعنی غافل ہو گئے، اصل جواب فعلاً ہمارا اس طرف ہے کہ اصل ہو سکتا ہے جناب یوسف غافل ہو، اس مقام و منزلت پر ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ ہاں جناب یوسف نے کیا کہا ہے اور اس سے ان کی مراد کیا تھی، ہم اس کی طرف بعد میں آتے ہیں کہ ان کا مطلوب کیا تھا۔ لیکن ایک بات روشن ہو جاتی ہے کہ روایات ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کا مقام ایسا نہیں ہے کہ وہ یہاں غفلت کے شکار ہو رہے ہوں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ مخلصین میں سے ہیں، کہا کہ انہو من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے۔ یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے۔ اگر ہم جیسے عام انسان، ایک مومن متقی اسباب کی طرف توجہ کر دیتے ہیں تو ہمارے علم اور عمل میں فرق ہو جاتا ہے، غفلت کے شکار ہم ہو جاتے ہیں، اور خدا کبھی کبھی ہمیں مصیبت اور سختی میں ڈال دیتا ہے تاکہ ہمارے اندر توحید کا جو زاویہ ہے، جو نگاہ ہے، وہ بڑھے، لہٰذا دوبارہ ہمیں خداوند متعال امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن یہ خدا کی سنت ہے
کہ وہ ہمیں امتحان میں ڈالے اور ہمیں مزید اپنے نزدیک کرے اور قرب کی طرف نزدیک کرے. لیکن بات یہ ہے کہ جناب یوسف کے لیے یہ کہنا کہ وہ غافل ہو گئے تھے یہ بات درست نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جناب ابراہیم یا اب جتنے بھی ہمارے انبیاء ہیں وہ ان اسباب سے استفادہ کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. پیاس لگتی تھی پانی پیتے تھے نہیں پیتے تھے؟ دیکھیں اسباب سے فائدہ اٹھانا اور چیز ہے، اسباب کو حیثیت دینا اور چیز ہے. میری گفتگو کہاں پر ہے کہ حیثیت دینا، یہ ذہن میں لانا کہ مجھے اگر نجات دے سکتا ہے تو یہی چیز ہے، میری پیاس ختم کر سکتا ہے تو فقط اور فقط یہی پانی ہے. یہ والی جو نگاہ ہے نا، یہ ایک معصوم ایک نبی اس طرح کی نگاہ پیدا نہیں کر سکتا. اب جب جناب یوسف کا یہ مقام اور منزلت ہے تو اس مقام اور منزلت سے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے کیا کریں، توجہ کریں. جناب ابراہیم بھی آپ دیکھیں کہ اگر جناب ابراہیم کو پیاس لگتی تھی پانی پیتے تھے نہیں پیتے تھے، اگر بھوک لگتی تھی غذا کھاتے تھے نہیں کھاتے تھے. لیکن کیا کہہ رہے ہیں اپنی زبان مبارک پہ؟ کہا کہ یہ جو پروردگار کا جب تذکرہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہوا یطعمنی، مجھے کون غذا دیتا ہے، میری بھوک کون مٹاتا ہے؟ ذات پروردگار. پھر کہتے ہیں کہ اذا مرضت، تو جب میں مریض ہوتا ہوں تو کہتا ہے کہ فہوا یشفین، وہ مجھے شفا دیتا ہے. دیکھیں نگاہ جناب ابراہیم دیکھیں، یہ نگاہ نبی ہے. اگر بیمار ہو جاتے ہیں تو دوا کا استعمال کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ نے دوا کا استعمال نہیں کرنا، لیکن دوا استعمال کر کے یہ ذہن میں لانا کہ مجھے اگر کوئی شفا دے سکتا ہے تو یہی دوا ہے. انبیاء یہ نگاہ نہیں رکھتے، ان کی نگاہ اس سے بالاتر ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں مریض ہو گیا تو فہو یشفین، اگرچہ دارو کا استعمال کر رہے ہیں، دوا کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن نگاہ الہی ہے. لہٰذا وہ ان اسباب سے گزر جاتے ہیں، وہ ان چیزوں کو اپنے سامنے مد نظر نہیں رکھتے. یہ ان کی نگاہ ہے. اور اس نگاہ رکھنے والے نبی جناب یوسف کے بارے میں یہ بات کرنا درست نہیں ہے. یہ ایک مطلب تھا. بس یہ بات واضح ہو گئی کہ جناب یوسف غفلت کا شکار نہیں ہو سکتے، ان کا مقام اس سے بالاتر ہے. دوسرا جو جناب یوسف کے لیے بات کہی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہی جاتی ہے کہ جناب یوسف کے والدین جب مصر پہنچے تو انہوں نے والدین کا احترام نہیں کیا، گھوڑے سے نہیں اترے یا وہ دوسری باتیں، اور خدا نے ان کے پشت سے نور نبوت کو نکال دیا. یہ بات بھی کرتے جناب یوسف کے بارے میں. یہ والی بات بھی اس طرح کہنا، یہ نسبت دینا صحیح نہیں ہے. جہاں تک بات روایات کی ہے، دیکھیں ہمیشہ ہمارے سامنے ہمارے پاس روایت آ جاتی ہے، ہم اٹھا دیتے ہیں، نقل کرتے ہیں، آگے بیان کرتے ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ روایت نقل کرنے والا کون ہے. کم سے کم اپنے علماء کی تحقیقات کو ذرا دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا تحقیقات کی ہوئی ہیں. یہاں پر ایک بہت بڑی نسبت ہے جناب یوسف کی طرف. دیکھیے روایات کا جہاں تک روایات کی بات ہے، اس طرح کی روایات کی سند بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر روایات پہ زور دے کے یہ بات کہی جا رہی ہے تو روایات کی سند ٹھیک نہیں ہے. انہی روایات کو ہمارے بزرگان آپ جا کے دیکھیں، ان کی تحقیقات موجود ہیں، قبول نہیں کرتے. بس روایات کی بیس پہ آپ یہ بات نہیں کر سکتے. اور جہاں تک جناب یوسف کی بات ہے، قرآن خود آگے 90 آیت کے اندر خود اسی سورہ مبارکہ کے اندر کہہ رہا ہے کہ جب والدین آتے ہیں تو جناب یوسف ان کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں. قرآن اس طرح سے بیان کر رہا ہے. اور جناب یوسف کی ایک طرف سے تصویر کچھ اس طرح سے بیان ہوئی کہ وہ کتنے پاک و پاکیزہ ہیں، کتنے ان کے وجود کے اندر نورانیت موجود ہے. اور ایک طرف سے خود قرآن کہہ رہا ہے کہ جب والدین آتے ہیں تو فآوا الیہ، یعنی ان کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں. یہ قرآن کا لحن احترام دکھانے والا ہے، نہ احترام نہ کرنے والا. کہ اس مطلب کو وضاحت سے مفسرین نے بیان کیا کہ قرآن کا لحن دیکھو تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جناب یوسف. تو اس مرتبے میں اگر خدا نے ان سے نبوت کو آگے نہیں بڑھایا تو اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا سب سے بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے. اس طرح تو پھر بہت سارے اور نبی بھی ہیں، ان کے آگے سے نبوت نہیں چلی. جناب موسیٰ سے آگے نبوت نہیں چلی، جناب عیسیٰ سے آگے نبوت نہیں چلی. تو آپ کیا کہیں گے کوئی مشکل تھی وہاں پر؟ نہیں، یہ حکمت الہی ہے، یہ مصلحت الہی ہے کہ کہاں سے نبوت کو آغاز کرے گا، کہاں سے آگے نبوت کو جاری کرے گا، کہاں سے نہیں کرے گا. اعلم حیث یجعل رسالتہ، وہ زیادہ جانتا ہے، یہ اسے پتہ ہے.
تو لہٰذا اس طرح کی نسبتیں جناب یوسف کو دینا ٹھیک نہیں ہے کہ جو مقام مخلصین میں سے ہیں. اور بعض نے تو عجیب ہے، بعض نے جسارت کر دی، فانساہو کو پلٹا دیا جناب یوسف کی طرف، کہا کہ جناب یوسف کو شیطان نے اپنے رب کے ذکر سے غافل کر دیا. لہٰذا اس طرح کے ترجمے بھی ٹھیک نہیں ہے اور جناب یوسف کے بارے میں یہ باتیں کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. باقی جہاں تک بات ہے اسباب پر توجہ کی، میں نے عرض کیا کہ اسباب سے فائدہ اٹھانا ایک اور میٹر ہے. میں مریض ہو جاتا ہوں، ظاہر سی بات ہے میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا میرے لیے دوا لکھے گا، میں جا کے اسٹور سے دوا لے آؤں گا، اس میں شک نہیں ہے. اسباب کا سہارا لینا ہے. یہ نظام ہستی ہے ہی اسباب اور مسببات کی دنیا. خدا نے سبب بنائے ہوئے ہیں، ان سبب کا سہارا لینا ہے ہمیں. لیکن ان سبب سے جب ہم استفادہ کریں گے، جب اس عالم کے اندر موجود ان چیزوں سے جب ہم فائدہ اٹھائیں گے تو نگاہ توحیدی ہونی چاہیے. لہٰذا جب ہم اپنے ائمہ سے توسل کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کون سی ذوات مقدسہ ہیں؟ یہ وہ ذوات ہیں کہ جو خود مظہر اسماء اور صفات الہی ہیں. لہٰذا ان سے اگر ہم توسل کرتے ہیں تو اس عقیدے کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ اس نظام ہستی کے اندر کسی سبب سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، جیسے میں نے مثال دی، جناب ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں کہ والذی هو یطعمنی ویسقینی، کہ وہ مجھے سیراب کرتا ہے، ویسقینی، وہ مجھے سیراب کرتا ہے. پانی پی رہے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ پانی مجھے سیراب کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، پروردگار سیراب کر رہا ہے. یہ اس کی خوبصورت مثال دیتے ہیں بعض کہ دیکھیں اسباب کو کیسے دیکھا جائے. ایک مرتبہ ایک کاغذ پہ قلم سے کوئی چیز لکھی جائے. کسی نے اچھا مثال دیا کسی نے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آ کے دیکھتا ہے کہ قلم کتنا خوبصورت لکھتا ہے. کس کو کہا؟ قلم کو، کہ قلم کتنا خوبصورت. ایک اور شخص آیا، اس نے دیکھا یہ ہاتھ کتنا خوبصورت لکھتا ہے. اس نے قلم کو نظر انداز کر دیا. لکھ تو قلم رہا تھا نا پہلے مرحلے میں، لیکن وہ قلم سے پیچھے چلا گیا ہاتھ کی طرف. تیسرے نے آ کر کہا کہ نہیں، یہ پیچھے اس شخص کا ہنر ہے کہ جو اس خطاطی کو اس طرح سے لے کے آ رہا ہے. وَإِلَّا یہی قلم ایک ایسے کے ہاتھ میں دے دو کہ جس کا لکھنا اچھا نہیں ہے، وہ ایسے تو نہیں لکھے گا. بس ہاتھ کا کمال بھی نہیں ہے کہ یہ اس طرح سے خطاطی آ رہی ہے، یہ اس شخص کے ہنر کا کمال ہے. دیکھیں اگر یہ پانی مجھے سیراب کر رہا ہے، یہ پانی کا کمال نہیں ہے، یہ اس ارادے اور مشیت الہی کا کمال ہے جس نے اسی پانی کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے. یہی پانی ہے آج مجھے سیراب کر رہا ہے. اس سے پوچھو جس کو بیماری ہے، ایک گلاس کا جگ پی جاتا ہے، اس کو سیراب نہیں کر رہا ہوتا. ہے نا اس عالم کے اندر کچھ ایسے جن کو بد دعا دی گئی تھی، کھاتے رہیں گے پیٹ بھرے گا ان کا نہیں. ایسے تھے نا تاریخ کے اندر. کسی کو رسول نے ایسے بد دعا دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ اور وہ کھاتا رہا، پیٹ نہیں بھر رہا تھا. یہ کھانا انسان کو کی بھوک ختم کرتا ہے. کیوں ختم نہیں کر رہا تھا؟ مشیت الہی نہیں تھی، ارادہ الہی نہیں تھا. لہٰذا اگر ان کے اندر تاثیر ہے تو ارادہ الہی کی وجہ سے ہے نا. پیچھے وہ ذات ہے کہ جس نے ان اسباب کو حیثیت دی ہوئی ہے. حضرت موسیٰ کی عصا کیا بن گئی تھی؟ کیسے ہو سکتا ہے ایک لکڑی عصا بن جائے؟ کیونکہ عصا پروردگار جیسے چاہے اس کو ویسے کر دیتا ہے. اسی پانی کو جو ٹھنڈا کرتا ہے، یہی پانی، اور آگ جو کہ گرم کرتی ہے، خدا نے تاثیر رکھی ہے. وہی آگ ہے، کہا کہ یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، کہا کہ ٹھنڈی ہو جائے یہاں پر. اب وہاں پر میں کہوں کہ نہیں، آگ ہی ہے جو گرم کرتی ہے، اور میں آگ کو ایک مستقل حیثیت دے دوں کہ یہ اس کی ہی کیا ہے، تاثیر ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ پروردگار ہے پیچھے جو جلوے گر ہوتا ہے. ہر سبب کی تاثیر اس سے وابستہ ہے. وہ اپنے کمالات سے جلوے گر ہوتا ہے، وہ اپنے صفات سے جلوے گر ہوتا ہے اس نظام ہستی کے اندر. تبھی ایک سبب اپنی تاثیر دکھا رہا ہوتا ہے. اگر وہ اپنا ارادہ ہٹا دے، وہ سبب وہ تاثیر کھو دے گا، کوئی اور تاثیر اس کے اندر وجود پائے گی. آگ جو گرم کرنے کی تاثیر رکھتی ہے، وہ چاہے تو اسی آگ کو گلزار بنا دیتا ہے. یہ نگاہ توحیدی ہے ایک نبی کی کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وجود حقائق کو ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے. اب یہاں پر جناب یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا اذکرنی عند ربک، مجھے کیا کرنا؟ اپنے مالک کے پاس یاد کرنا. اس یاد کرنے سے کیا مراد ہے؟ میں نے عرض کیا کہ غفلت قطعاً مد نظر نہیں ہے کہ یہ ایک سبب دیکھ رہے
اس بادشاہ کو کوئی سبب دیکھ رہے تھے اپنی نجات کا۔ دیکھیں جناب یوسف نبی ہیں، ولی پروردگار ہیں، حکمت الہی کیا ہے؟ نبی کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو دعوت دیتا ہے نا توحید کی طرف۔ اور جناب یوسف نے اس زندان سے باہر جانا ہے، آج نہیں تو کل جانا ہے۔ جب وہ بندہ آئے گا بادشاہ کا پیغام لے کر، وہاں پر بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پر بھی جناب یوسف کیا کہتے ہیں، وہاں پر کیا کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ چلیں۔ آزادی مل گئی نا۔ جب بادشاہ کے خواب کی تعبیر کی جناب یوسف نے تو آزادی ملی کہ نہیں ملی؟ لیکن جناب یوسف جا رہے تھے، کیوں نہیں جا رہے تھے؟ جب آزادی مانگی تھی، اگر یہاں اس آیت کے اندر جب کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا تذکرہ کرنا، اگر میری آزادی اپنی آزادی مد نظر تھی تو اس وقت جب وہ شخص آیا تھا بادشاہ کا پیغام لے کے، تب جناب یوسف کیوں باہر نہیں جا رہے تھے؟ دیکھیں یہاں پر جب جناب یوسف کہہ رہے ہیں کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا تذکرہ کرنا، تو جناب یوسف کا ہدف یہ ہے کہ جو تہمت میرے اوپر آئی ہوئی ہے یہ تہمت رفع ہو جائے، ختم ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب یوسف مقام ولایت اور نبوت پر ہیں، ان کو تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو ہدایت الہی کی طرف لے کے آنا ہے۔ ایک نبی کے لیے اس طرح کی تہمت مناسب نہیں ہے۔ وہ معاشرے کے اندر جب تک اس کا اعتماد لوگوں پر نہیں آتا، جب تک اس کی پاک دامنی لوگوں کے لیے عیاں نہیں ہوتی، وہ اعتماد نہیں کر سکتے ایک نبی پر۔ تبھی آپ دیکھیں انبیاء کی سیرت کو جا کے پڑھیں، ہر نبی اپنی نبوت پر مبعوث ہونے سے پہلے یا تو آپ کو امین نظر آتا ہے یا آپ کو صادق نظر آتا ہے۔ یہ صفات نبوت سے پہلے کیوں نظر آتی ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی اس معاشرے کے اندر جا کر ہدایت کرنی ہے، اس کے اندر اس طرح کی صفات ہوں تاکہ لوگوں کا اعتماد ہو۔ جناب یوسف چاہ رہے ہیں کہ یہ جو تہمت میرے اوپر آئی ہے، جا کر تذکرہ کرو اپنے بادشاہ کے پاس، تذکرہ کرو میرا۔ یعنی کیا مطلب؟ اور یہی ہوا جب وہ شخص آیا تھا تب بھی جناب یوسف نے یہی کہا تھا کہ جا کے اپنے بادشاہ سے کہو ذرا ماجرا تو پوچھے کہ ہوا کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ میری کیا ہو، میری وہ عزت واپس ہو، مجھ پہ جو لگی تہمت ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو لہٰذا یہاں پر زندان، اگر آپ دیکھیں خدا کی مشیت تھی کہ جناب یوسف کیا رہیں، زندان کے اندر رہیں، اور شیطان نے اس کو بھلا دیا، یہ بھی حکمت الہی میں تھا۔ اب اگر فرض کر دیں، چند منٹ کے لیے فرض کریں کہ اگر اس وقت جناب یوسف کا تذکرہ وہ زندانی اپنے اس بادشاہ کے پاس کر دیتا، اور وہ بادشاہ چلے، جناب یوسف کا متم نظر بھی کیا تھا؟ اپنی آزادی نہیں تھی، اپنے خود سے تہمت کا ختم ہو جانا تھا، اور اس وقت وہ تہمت جناب یوسف سے ختم ہو جاتی تو ہوتا کیا؟ جناب یوسف باہر آتے۔ اس وقت جناب یوسف کے لیے کیا صورتحال تھی؟ ابھی اس مصر کے اندر یہ بادشاہ نے خواب نہیں دیکھا تھا جو مصر پر مصیبت آنی تھی، ابھی 7 سال کا عرصہ باقی ہے۔ یعنی 7 سال پہلے جناب یوسف آزاد ہو جاتے اور کہاں چلے جاتے؟ واپس کنعان۔ کہاں چلے جاتے؟ منصوبہ پروردگار کا یہ نہیں تھا، حکمت پروردگار یہ نہیں تھی۔ اگر اس زندان کے اندر باقی 7 سال جناب یوسف کو رکھنا تھا تو نہ اس لیے کہ جناب یوسف کی کوئی سزا تھی، حکمت الہی تھی، اور اس زندانی کو بھلوا دیا گیا۔ کیوں؟ حکمت الہی تھی۔ ابھی جناب یوسف کا باہر نکلنا حکمت نہیں رکھتا، نہ یہ کہ اس کو رکھنا یہاں پہ سزا تھی، حکمت نہیں رکھتا تھا۔ اس کو علامہ طباطبائی نے کلیئر واضح انداز سے کہا ہے، اور باقی مفسرین نے، کہ پس جناب یوسف غفلت کے شکار نہیں تھے۔ میں نے وہ تمام توضیحات دے دی کہ جو ان کا مقام تھا، غفلت کے شکار نہیں تھے۔ اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جا کر بادشاہ کے پاس میرا تذکرہ کرنا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اپنی تہمت ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن حکمت الہی میں یہ تھا کہ جناب یوسف کو وہاں پہ رہنا تھا۔ لہذا وہ روایت بھی موجود ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل آتے ہیں جناب یوسف کے پاس، جب جناب یوسف زندان میں رہتے ہیں، مزید جبرائیل سے کہتے ہیں کیا خدا مجھ سے ناراض ہے؟ تو جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ نہیں، خدا آپ سے کیوں ناراض ہوگا؟ اگر واقعاً خدا کی جانب سے کوئی مشکل تھی تو بیان ہوتی۔ لہٰذا یہ حکمت الہی تھی، اس مصر کو نجات دینا تھا، اس مصر کو بت پرستی سے آزاد کرنا تھا، اس مصر کو
پروردگار کی اس وحدانیت میں اتارنا تھا. یہ اس کنعان سے لے کے پروردگار کی حکمت تھی. اگر یہ بھائی حسد نہ کرتے خدا کسی اور طریقے سے جناب یوسف کو مصر پہنچاتا. اب جب جناب یوسف مصر میں ہیں, زندان کے اندر ہیں, تو اضافی عرصہ اس لیے ہے کہ حکمت الہی ہے کہ اس کو زندان میں ٹھہرنا ہے. یہ حکمت پروردگار تھی کہ وہ اس زندان میں ٹھہرے. اور جی دیکھیں, میں نے واضح انداز سے عرض کیا کہ غفلت جب انسان کرتا ہے تو غفلت کے نتیجے ہوتے ہیں. غفلت کیوں کرتا ہے انسان؟ ایک مرتبہ نفس انسانی اس پر حاوی ہوتا ہے, ایک مرتبہ شیطان اسی نفس انسانی کے ذریعے اس کو غافل بناتا ہے. اب اس شخص کا غافل ہو جانا حکمت الہی میں آتا ہے. کیوں اس شخص کا غافل ہو جانا حکمت الہی میں کیوں آتا ہے؟ خدا نہیں چاہ رہا کہ جناب یوسف ابھی باہر نکلے. ابھی خدا کی حکمت میں نہیں ہے کہ جناب یوسف باہر نکلے. کیوں؟ اس لیے کہ اس مصر کے اندر جو مصیبت آنی ہے اور اس مصیبت کے وقت جناب یوسف کا آ کر اس مصر کو نجات دینا سبب بنے گا کہ لوگوں کے دلوں میں وہ محبت جناب یوسف کی پیدا ہو. اور جیسے ہی ان کی دلوں میں جناب یوسف کی رغبت اور محبت پیدا ہونی ہے, جناب یوسف انہی لوگوں کو اپنے دین کی طرف لے کر آتے ہیں. یہ حکمت الہی ہے. شیطان اگر غافل کر دیتا ہے اس شخص کو, یہ حکمت الہی اور منصوبہ الہی میں ہے. لیکن اگر وہ شخص غافل ہو بھی جاتا ہے, اس میں اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہے. چلے ایک رفیق نے, ایک شخص نے زندان کے اندر آپ سے کہہ دیا جا کے میرا تذکرہ کر دینا, اس نے اگر تذکرہ نہیں کیا تو کوئی گناہ الہی تو نہیں تھا. کوئی گناہ تھا؟ کوئی گناہ الہی نہیں تھا. اگر آپ نے مجھے کہہ دیا دونوں ہم زندان کے اندر ہیں, میں جا رہا ہوں باہر, آپ نے کہا بھائی میرے بھائی کو یہ بات تو بتا دینا, میں نہیں بتاتا, میں نے کوئی گناہ کر دیا؟ نہیں, کوئی گناہ نہیں ہے. اب جب اس کا یہ فعل کوئی گناہ نہیں ہے, حکمت الہی اپنا کام کرتی ہے. پروردگار نہیں چاہتا جناب یوسف ابھی زندان سے باہر جائے. ہاں, جناب یوسف نے کیا مانگا تھا؟ اپنے اوپر سے تہمت کا ہٹ جانا مانگا تھا. پروردگار چاہتا ہے کہ یہی تہمت تجھ سے ہٹ جائے گی, لیکن ابھی وقت نہیں ہے اس کا. لہٰذا جب وہ بادشاہ کا نمائندہ پہنچا, جب بادشاہ کا خواب تعبیر ہوا, اور وہ جب پہنچا اس نے کہا کہ اے یوسف, اب اس وقت بادشاہ راغب تھا جناب یوسف کی طرف. حکم نہیں تھا اس بادشاہ کا, کوئی دستور نہیں تھا, راغب تھا, جذب ہو چکا تھا جناب یوسف کی طرف, اور کہا کہ جاؤ اس کو میرے پاس لے آؤ. لیکن وہاں پر اگر یہ آزادی مطلوب ہوتی, خالی آزادی مطلوب ہوتی, تو وہاں پر بھی وہ آزادی مانگتے. لیکن کہا کہ نہیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ تہمت مجھ سے رفع ہو جائے, ختم ہو جائے. اپنے بادشاہ سے جا کے پوچھو وہ ماجرا کیا تھا. وہ ماجرا کیوں, وہ ماجرا برملا ہوگا تو اس بادشاہ کے ہاں جناب یوسف کی پاکدامنی لوگوں کے اندر واضح ہو جائے گی. چونکہ ماحول یہ بنا ہوا تھا کہ مصر کے اندر جناب یوسف کو جب زندان لایا جا رہا تھا, سب کے سامنے لایا جا رہا تھا. یہ بات پھیل گئی تھی وہاں پر معاشرے کے اندر کہ گناہگار کون تھا؟ جناب یوسف ہے. تو لہٰذا اب وہ جناب یوسف اس زندان سے باہر نکلتے ہیں. حکمت الہی یہ ہے کہ اس مصر کو نجات دینی ہے, لوگ اس کی طرف جذب ہوں گے, دین توحید کی طرف آئیں گے. تو ایک نبی کے لیے اس طرح باہر آنا مناسب نہیں تھا. لہٰذا کہا کہ وہ ماجرا جا کے پوچھو کہ وہ ماجرا کیا تھا, تاکہ وہ تہمت ختم ہو اور اس پاک دامنی کے ساتھ جناب یوسف باہر آئیں. اور وہ جو حکمت الہی ہے کہ یہ مصر اس شرک اور بت پرستی سے باہر آئے, اور وہ بھی کیسے باہر آئے؟ خود اس کے اپنے ولی کے ذریعے, اس کے اپنے نبی کے ذریعے. اور وہ ایسے ہی ہوتا ہے جب جناب یوسف آتے ہیں تو ان کے دلوں میں, چونکہ وہ خواب بھی حکمت الہی تھی. اگر یہ خواب کوئی عام بندہ دیکھتا تو اس کی کوئی پرواہ کرتا؟ اس کی کوئی پرواہ نہ کرتا. یہ خواب یہ بادشاہ کو دکھایا جا رہا ہے. کیوں؟ چونکہ وہ ایک حکومت پر ہے, سلطنت پر ہے, اسے پتہ ہے کہ یہ خواب میرے لیے مسئلہ ہے. اس زمانے میں اس طرح کے خواب کی ظاہری تعبیر یہ ہو سکتی تھی کہ اگر ایک حاکم اس طرح کا خواب دیکھے, یعنی کمزور لوگ اس پہ کیا ہو جائیں گے؟ حاوی ہو جائیں گے, اس کو ڈر ہونے لگا. لہٰذا ایک بادشاہ کو اس طرح خواب دینا حکمت الہی تھی, وہ بھی 7 سال کے بعد دینی تھی. لہٰذا یہ سارا حکمت الہی تھا جناب یوسف کا زندان میں رہنا. بس نہ کوئی جناب یوسف سے کوئی غفلت صادر ہوئی ہے, اور نہ ان کا مقام ایسا ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہو سکتے ہیں. تو جناب یوسف کے سلسلے میں کم سے کم یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ وہ پروردگار کے ان عظیم انسانوں میں سے ہے, ان مخلصین میں سے, کہ اس مرحلے کے اندر ان سے کوئی غفلت صادر نہیں ہوتی. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں اپنی بندگی کا خاص اور وہ خالص گوہر عنایت کرے, اور خداوند متعال اپنے
ارادے اور مشیت کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عنایت کرے، اور تمام حاضرین جتنے بھی موجود ہیں خداوند متعال ان تمام حاضرین کی حاجات اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، مریض ہیں، بعض نے مجھے اپنے بیماری کی شفا کے لیے دعا کا کہا تھا، خداوند متعال ائمہ اطہار کے صدقے میں ان کی مشکل دور کرے، ان کی بیماریوں کو دور کرے۔ خداوند متعال ہر مومن اور مومنہ کو جہاں پر بھی ہے، جو بھی مریض ہے، بیماری میں ہے، مشکلات میں ہے، خداوند متعال ائمہ اطہار کے صدقے میں ان کی مشکلات کو دور کرے، اور ہمارے 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں اس کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔